بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ثلاثۃ الاصول وادلتها، یہ کتاب جو کہ دین اور عقیدے کے بنیادی تین ارکان یا تین اصول اور ان کے دلائل پر مبنی ہے، جن میں سے پہلی اصل یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے متعلق ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا، اور دوسرا جز یا دوسری اصل وہ ہم نے شروع کی تھی، جو ہے معرفت دین کو دلائل کی بنیاد پر جاننا، اور دین اسلام کو دلائل کی بنیاد پر جاننا، اور دین اسلام سے مراد تین چیزیں، جیسا کہ ہم نے کل تفصیل ذکر کی کچھ، کہ توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ کے ربوبیت اور الوہیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی مکمل اطاعت، اور پھر شرک اور مشرکین سے مکمل برات کا نام جو ہے اسلام ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی ایٹ اے ٹائم تو یہ اسلام کہلائے گا اور یہی معتبر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد پھر دین کے تین مراتب ذکر کیے گئے، جو کہ سب سے پہلا مرتبہ اسلام ہے، اس کے بعد ایمان، اور اس کے بعد تیسرا مرتبہ اور درجہ جو ہے احسان ہے۔ اس کے متعلق کچھ ہم نے تعارف پڑھا۔ تو آج ہم نے جہاں سے شروع کرنا ہے وہ یہ ہے وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ، یعنی یہ تینوں مراتب یعنی اسلام، ایمان اور احسان، یہ دین کے جو تینوں مراتب اور تینوں درجات ہیں، ان کے اپنے اپنے ارکان ہیں جن پر ان کی بنیاد ہے۔ اور رکن کس چیز کو کہتے ہیں؟ رکن وہ چیز ہوتی ہے جو جس پر کسی چیز کی بنیاد ہو، یعنی وہ چیز ایسی بنیاد ہو کہ اگر وہ بنیاد ہی نہ ہو تو اس چیز کا وجود ہی نہ پایا جائے۔ رکن اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر اس رکن کو ہٹا دیا جائے تو جس چیز کا وہ رکن ہے اس چیز کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی اسلام سے یہ ارکان ہٹا دیے جائے تو اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اسلام کے پانچوں ارکان، اور اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں، یعنی اسلام، ایمان اور احسان، تینوں درجات کے اپنے اپنے ارکان ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلام کے ارکان کو ذکر کیا جائے گا اور اس کی کچھ تفصیل اور دلائل۔ تو وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ، یعنی ہر مرتبہ یعنی اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین مراتب اور تین درجات ہیں، ان کے اپنے اپنے ارکان ہیں۔ اور ارکان کا معنی ذکر کیا کہ ایسی چیز جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہو، یعنی اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان ارکان کے بغیر اسلام کا کوئی وجود نہیں۔ تو پہلا مرتبہ ہے اسلام کا، تو اسلام کے ارکان ذکر کرتے ہیں۔ فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ، اسلام کے ارکان 5 ہیں، یعنی اسلام کے 5 وہ ارکان ہیں جن پر اسلام قائم ہے اور کھڑا ہے، اور ان کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا اسلام کو 5 چیزوں پر بنایا گیا ہے۔ وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، بیت اللہ کا حج کرنے پر، اور رمضان کے روزے رکھنے پر اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ 5 چیزیں ایٹ اے ٹائم ہوں گی تو بندے کا اسلام ہے، ورنہ نہیں۔ تو یہی 5 اسلام کے ارکان ہیں، اور ان کی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وضاحت اور اس کی کچھ تفصیل ذکر کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ جو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، ابن رجب رحمہ اللہ نے، جو کہ 40 نووی، حافظ نووی رحمہ اللہ نے 42 حدیث پر مبنی ایک کتاب لکھی ہے، جو کہ بنیادی حدیث ہیں اور انہی کے اوپر پورے اسلام کی بنیاد ہے۔ ان 42 حدیث میں 8 مزید حدیث جمع کر کے ابن رجب رحمہ اللہ نے ان کی شرح کی ہے، اور بڑی طویل شرح اور بڑی بہترین شرح ہے، جس کا نام لکھا ہے جامع العلوم والحکم، علوم اور حکمتوں کی جامع وہ کتاب۔ خیر، اس میں ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، اور اسلام کی عمارت کے ستونوں کی طرح یہ 5 ارکان ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اسلام کو عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور یہ 5 ارکان اس عمارت کے ستون بتائے گئے ہیں،
کہ ان کے بغیر یہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ یہ 5 اس کی بنیادیں اور ستون ہیں، اور ان میں سے ایک ستون بھی گر گیا تو وہ عمارت ڈھہ جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ باقی جو اسلام کی خصوصیات اور باقی جو چیزیں ہیں اور باقی جو اعمال ہیں وہ اس عمارت کو مزید کمال دیتے ہیں، اور البتہ یہ کہ ان کے نہ ہونے سے اسلام برقرار رہے گا، لیکن ان 5 چیزوں کے بغیر اسلام قائم نہیں رہے گا، اور ان کے بغیر اسلام زائل ہو جائے گا بلا شک۔ جیسا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر بندہ نہ کہے تو اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان باقی 4 ارکان کے نہ ہونے سے بھی اسلام بندے کا نہیں ہوگا۔ تو یہ 5 ارکان اسلام کے ہیں، جو کہ دین کا پہلا مرتبہ ہے اسلام، اس کی شرح ہو رہی ہے، اور اس کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو شہادت، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو شہادتین کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں بھی اور اسی طرح اس کتاب میں بھی، جو کہ اسلام کے ارکان ہیں، تو یہ سب سے اہم ترین چیز کو پہلے ذکر کیا گیا۔ ارکان اسلام میں سے اہم ترین کیا ہے؟ شہادتین کی، جس کے بغیر اسلام کے اندر بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو شہادتین یہ سب سے اہم رکن ہے اسلام کا، اور اسی کی بنیاد پر اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کسی کا کوئی اسلام معتبر نہیں۔ جس طرح اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہے بغیر ایک بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح باقی 5 ارکان کا بھی یہی، باقی 4 ارکان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ شہادت کا کیا مطلب ہے۔ شہادت یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت دینا، گواہی دینا۔ شہادت گواہی کے معنی میں البتہ شہادت اور گواہی کا معنی ہوتا ہے مضبوط عقیدہ ہونا، مضبوط اعتقاد ہونا اور مضبوط یقین ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ کو اور مضبوط یقین کو یہ گواہی اور شہادت سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شہادت، یہ عقیدے کو اور مضبوط یقین کو شہادت اس لیے کہا گیا کہ آپ کی یہ گواہی ہونی چاہیے، اور شہادت اور گواہی اس لیے کہا گیا کہ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو گویا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو شہادت مشاہدہ سے ہے، گویا کہ آپ اس عقیدے کا اتنا یقین رکھتے ہیں کہ گویا اپنے آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جس کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے بھیجا، اور وہ خوشخبریاں سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں۔ یہ عظیم ترین بنیاد ہے جس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس ہی بنیاد پر اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان فرق ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور رسالت پر ایمان لا کر ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کفر ہی کی حدود میں ہوتا ہے۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک عظیم کتاب ہے الصلاۃ و حکم و تارکھا، کہ نماز اور اس کے چھوڑنے والے کا حکم، نماز کی تفصیلات اور اسی طرح نماز کے چھوڑنے کے حکم کے متعلق انہوں نے تفصیل ذکر کی ہے۔ اس میں وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی یہ اصل چابی اور مفتاح ہے، اور اس کے علاوہ نماز اور بقیہ جو ارکان ہیں، زکوٰۃ، حج، روزہ، تو اس چابی کے دندانے ہیں، اور ان دندانوں کے بغیر تالا نہیں کھولا جا سکتا، کیونکہ جنت کا داخلہ چابی اور اس کے دندانوں سمیت ہونے پر موقوف ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں امام بخاری رحمہ اللہ وہب بن منبہ، ایک عظیم تابعی ہے رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو آگے سے وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، ضرور لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، البتہ یہ یاد رکھیں کہ ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں۔ کب سے ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ یہ چیز ذکر کرتے ہیں کہ ہر لا الہ الا اللہ کی گواہی یہ اصل چابی ہے، اور نماز اور باقی ارکان یہ اس کے دندانے، اور ان دندانوں کے بغیر کوئی جنت کا تالا نہیں کھول سکتا۔
کیونکہ جنت کا داخلہ چابی اور اس کے دندانوں سمیت ہونے پر موقوف ہے، اور ایسی کوئی چابی نہیں کہ جس کے دندانے نہ ہوں۔ تو ہم بات کر رہے تھے بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز میں وہب بن منبع کی یہ بات ذکر کی ہے۔ وہب بن منبع عظیم تابعی گزرے ہیں، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کیا یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں ضرور، کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، البتہ ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اور اگر وہ دندانوں والی چابی لائیں گے تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ بغیر دندانوں والی چابی سے جنت نہیں کھلے گی۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کے باقی ارکان جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی ضروری ہیں، ان کے بغیر اس لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ الغرض یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، ان دونوں شہادتوں، دونوں گواہیوں کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ان دونوں گواہیوں کو ایک رکن قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی گواہی اعمال کے صحیح ہونے اور ان کی قبولیت کے لیے شرط ہیں، کیونکہ کوئی بھی عمل بغیر اخلاص اور بغیر اتباع رسول کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اور اخلاص کے پائے جانے سے لا الہ الا اللہ پورا ہوتا ہے، اور اتباع رسول سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیغام رساں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی اعمال کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں کہ اخلاص ہو کہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو یہ عظیم ترین رکن ہے اسلام کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دی جائے اور اتنا یقین ہو کہ گویا کہ آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کا گواہی بندہ کیسے دے سکتا ہے اور اتنا یقین کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو معنی نہ پتہ ہو، اس کو معنی پتہ ہو اور صحیح معنی پتہ ہو، یہ چیز ضروری ہے۔ خیر اس کی تفصیل مصنف رحمہ اللہ خود تفصیل ذکر کریں گے، اس لیے ہم فی الحال اس تفصیل کو چھوڑتے ہیں اور ارکان کے طرف آتے ہیں دیگر، اور پھر اس کی تفصیل خود انشاءاللہ آئے گی آگے۔ تو اسلام کے جو کہ سب سے پہلا دین کا مرتبہ اور درجہ ہے، اس کا دوسرا رکن ہے نماز و اقام الصلاۃ۔ تو نماز یعنی اقام الصلاۃ سے مراد نماز کو اس کے مقررہ اوقات میں مکمل شروط اور تمام ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا۔ و ایتاء الزکوٰۃ، تیسرا رکن اسلام کا وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی اللہ نے بندے پر جو مقررہ مقدار میں مال ہونے پر سال کے بعد جو 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کرنا، یہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اور اس رکن کے خلل کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے جنگ کی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ تک، جیسے عمر رضی اللہ عنہ جیسے بندے نے بھی کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آپ ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ زکوٰۃ بھی رکن ہے۔ خیر یہ تو میرے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو ان میں سے ایک چھوٹا وہ مینڈا بھی اگر کوئی دیتا تھا اور وہ بھی نہیں دے گا تو میں بھی اس کے ساتھ قتال کروں گا اور جنگ کروں گا، اور یہ بنیادی رکن تھا، اس لیے انہوں نے جنگ کیا اور ان کے کلمے کا اعتبار اس زکوٰۃ دیے بغیر نہیں تھا۔ اور چوتھا رکن ہے وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہر وہ چیز جو روزہ توڑ دیتی ہے اس سے اجتناب کرنا جس پر روزہ فرض ہے۔ اور پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ الحرام، یعنی حج بیت اللہ الحرام، یعنی استطاعت ہونے کی صورت میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بیت اللہ الحرام کا قصد کر کے سفر کرنا اور وہاں حج کے ارکان ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو خاص ایک کیفیت میں اس کی ادا ہے۔ خیر یہ 5 بنیادی اسلام کے ارکان ہیں۔ اب وہ خود ہی کیونکہ فدلیل الشہادہ، اب یہ ان 5 ارکان کے دلائل، ان کے معانی، ان کی کچھ تفصیل خود بھی ذکر کریں گے، اور کچھ نہ کچھ ہم اللہ کی توفیق سے خود بھی ذکر کریں گے تفصیل۔ تو فدلیل الشہادہ، اور دلیل یہاں ذکر کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی کتاب کا نام ہے ثلاثۃ الاصول و ادلتها، 3 بنیادی عقیدے اور دین کے اصول اور پھر ان کے دلائل۔ تو پھر ان تینوں اصولوں کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں، صرف یہ نہیں کہ تینوں اصول عقائد کی بنیادیں ذکر کر کے ان کی تفصیل بھی ذکر کی ہے اور ہر ایک چیز کی دلیل بھی ذکر کی ہے، اور یہی اصل بنیاد ہے، یہی اصل بنیاد ہے، اور اسی دلیل کی بنیاد پر ہی ایک انسان بچ سکے گا، جیسا کہ ہم نے یہ تفصیل ذکر کر لی۔ دلیل کے بغیر تقلید سے چھٹکارا نہیں۔
خیر فدلیل الشہادت قولہ تعالی، شہادت کی یعنی شہادت سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شہادت۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ دلائل ذکر کر رہے ہیں، تو یہاں شہادت سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دلیل ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ فرمان ہے، شہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی۔ تو اللہ کی گواہی سب سے عظیم گواہی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ کون سی چیز شہادت اور گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے، اور پھر خود ہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ اس بات کی کیا گواہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی وہ بھی سب سے عظیم ہے۔ جس چیز کی گواہی اللہ دے رہے ہیں وہ سب سے عظیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہد اللہ انہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ بے شک وہ لا الہ الا ہو، کہ صرف وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے اور وہی اکیلا معبود برحق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے، اور اللہ کی گواہی سچی ہے اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم ہے، اور یہ بات بڑی عظیم تھی، اس لیے اللہ نے خود اب گواہی دی ہے۔ والملائکہ، اور اسی طرح فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اسی طرح علماء بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی کو اپنی توحید پر موجود دلائل کے طور پر پیش کیا ہے، کہ اللہ کی توحید کے دلائل میں سے یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں جو کہ لوگوں کو توحید سکھاتے ہیں اور ان کے سامنے حجت پوری کرتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ترغیب دی ہے کہ ان کی صادق اور عدل پر مبنی گواہی کو قبول کیا جائے۔ تو اہل علم کی اس آیت میں بڑی شان بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح طلب علم پر بڑی ترغیب ہے کہ یہ علم والے علماء یہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا، اور صرف عام ذکر نہیں بلکہ ان کو دلیل بنایا کہ ان کی گواہی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی کو ایک تو خود کی گواہی اور ساتھ میں فرشتوں اور ساتھ میں علماء کی گواہی پیش کی ہے دلیل کے طور پر۔ یہ بڑی عظیم بات ہے اور بڑی عظیم آیت ہے، خاص کر علم کی طلب میں ترغیب، جو طلب علم کی ترغیب میں یہ بڑی عظیم آیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں اور علماء کی گواہی کو اکٹھا کر دیا ہے، اور اس میں اہل علم کی بڑی وقعت اور بلندی بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر علماء کو اور کون سی تعریف اور تعدیل کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، یہاں سے مراد علم شرعی ہے جو دلوں کا نور اور دلوں کی غذا ہے، اس سے مراد ہو دنیاوی علوم، حساب، ریاضی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہی علم ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ قائما بالقسط، یہ گواہی اس اللہ نے دی ہے جو تمام حالات میں عدل کرنے والی ذات ہے، اس کی گواہی ہے۔ قائما بالقسط یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی جو دی تھی وہ عدل کی بنیاد پر، وہ اللہ جو تمام حالات میں عدل کرنے والا ہے، عدل پر قائم اللہ کی ذات نے یہ گواہی دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس بات کو دوبارہ دہراتے ہیں، پہلے گواہی بھی ذکر کی اور پھر دوبارہ اس کو ذکر کیا تاکید کے طور پر، لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہی بہت زیادہ غالب اور تمام معاملات میں اپنے اقوال، افعال، شریعت، تقدیر، تمام معاملات میں حکمت والا، اللہ کی ہر بات حکمت پر مبنی ہے۔ اب آگے ذکر کرتے ہیں معناها لا معبود بحق الا اللہ۔ یہ بڑی عظیم اور بڑی وضاحت طلب بات ہے، اس لیے یہاں ہم انشاءاللہ کچھ تفصیل ذکر کرنا چاہیں گے۔ معناها یعنی اس شہادت اور گواہی کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ذکر کرتے ہیں، لا معبود بحق الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی کہ کوئی معبود برحق اور عبادت کے حقیقی لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بحق کی قید جو لگائی گئی ہے، یہ لگانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ بہت سو کی عبادت کی جاتی ہے لیکن وہ باطل معبود ہے، ان کی عبادت بھی باطل ہے، جیسے قبر والوں کی عبادت کی جائے،
درختوں کی، بتوں کی، اور کسی بھی غیر اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی عبادت کی جائے، سورج، چاند، ستارے، یہ سب باطل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہیں، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باطل کہا کیونکہ ان میں کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، اور ان کی عبادت بھی باطل ہے، کیونکہ عبادت کے صرف لائق اور مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کا اصل معنی ہے کہ غیر اللہ سے عبادت اور الہیت کی مکمل نفی کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا۔ ہاں، یہاں ایک تنبیہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ذکر کرنا کیوں ضروری محسوس ہوا اور کیوں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس لیے کہ اس کا معنی بعض لوگ غلط ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ اس سے مراد لا الہ الا اللہ لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ صریح کفر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے مراد یہ صوفی حضرات، وہ ان سے آپ یہ چیز سنیں گے کہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں، یعنی ہر چیز میں اللہ کا وجود ہے، یا ہر چیز اصل میں اللہ ہی کا وجود ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ چیز کفر ہے اور صریح کفر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ اس کا معنی بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے خیر آپ ان سے سنیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی وہ اس طرح کریں گے، جو کہ عام لوگ اس کو لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ مالک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معانی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی خالق، مالک وغیرہ وغیرہ نہیں ہے، تو یہ معانی تو توحید ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ یہ معنی توحید ربوبیت کو، اللہ کے رب ہونے کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ تو اللہ کی الوہیت کو ثابت کر رہے ہیں، اللہ تمام عبادات کو غیر اللہ سے نفی کر کے صرف اللہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ۔ ربوبیت جو ہے اس کلمے میں نہیں ذکر، البتہ یہ معنی اللہ کی الوہیت کی جو توحید ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ تمام قسم کی عبادات کو اکیلے اللہ کے لیے کرنا، جس کی دعوت کے لیے رسولوں کو اور کتابوں کو بھیجا گیا اور اس کی وضاحت کی گئی۔ تو توحید ربوبیت یعنی خالق، مالک، رازق، اللہ کو ماننا، یہ تو مشرکین بھی مانتے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل بھی مانتا تھا۔ اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آپ کو آسمان و زمین میں کون رزق دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون سماعت اور بصارت کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو سارے معاملات کو چلانے والا ہے؟ تو آگے سے ان کا جواب ہوگا مشرکوں کا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ یہ مشرک کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو پھر ایک مومن اور مشرک میں فرق کیا رہا، ایک ایمان والے میں اور مشرک میں فرق کیا رہا؟ اگر یہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رب ہے، یہ تو مشرک بھی مانتے تھے، ورنہ ان کا شرک کیا تھا، اور ان کا لا الہ ماننا کیوں اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ اتنی جنگیں انہوں نے مول لی، لیکن اس کلمے کو نہیں پڑھا اور اس کی مخالفت میں رہے۔ تو یہ یہاں خود بتا رہے ہیں، مشرک کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اور اس پر انہوں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے اقرار کی نفی کی ہے، بلکہ اللہ نے اس توحید ربوبیت کو توحید عبادت کے ثابت کرنے کے لیے پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ توحید ربوبیت مانتے ہو تو پھر توحید عبادت بھی مانو، کہ جب سب کچھ اللہ کرنے والا ہے تو عبادت بھی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سب کچھ مانتے ہیں تو پھر ان سے کہیں کہ تم اللہ کی عبادت میں شرک کیوں کرتے ہو، اللہ کی عبادت میں شرک سے کیوں نہیں بچتے، افلا تتقون۔ تو خیر یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ مشرک جو تھے وہ بھی اس کلمے کا
معنی سمجھتے تھے، اس لیے تو اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کلمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اور وہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، ورنہ وہ اللہ کو رب ماننا، رازق، خالق، مالک یہ سب مانتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے وہ اس کا معنی ہے الہ۔ الہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف دل کھنچے جائیں اور محبت اور خوف اور امید کی بنیاد پر اس کے ساتھ جڑا جائے۔ اس لیے وہ توحید جو رسول لائے، اور وہ توحید، اور وہ توحید یہ ہے کہ مکمل عاجزی اور پستی اور اتباع کے ساتھ، کمال محبت کے ساتھ اکیلے رب کی عبادت کی جائے، اور اس کی اطاعت اور رضامندی میں اپنی محنتیں صرف کی جائیں، اور اللہ کی محبت اور اس کے دین کی محبت پر اپنی تمام محبتیں قربان کی جائیں۔ اور یہ رسولوں کی دعوت تھی، اور اس کی طرف انہوں نے پوری زندگی دعوت دی، اور یہی وہ توحید ہے کہ اس کو دین بنانے کے علاوہ اور کسی دین کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ یہی اکیلی توحید کی بنیاد پر ہی رسول بھیجے گئے، کتابیں نازل کی گئی، اور اسی کی دعوت اصل دعوت ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ یہی توحید کی بنیاد پر اللہ نے جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، اللہ نے ثواب اور سزائیں رکھی ہیں، شریعتوں کا نظام قائم کیا، یہ سب اس توحید کی خاطر۔ اس لیے اس کو سمجھنا، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم اور اس کے مقاصد، اس کے نواقض، اس کے تقاضے اور اس کی شروط، اس کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا رہنا۔ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے اگر کہنا ہوتا اور پھر اور کوئی عمل نہ کرنا ہوتا تو پھر تو بڑا آسان تھا، پھر تو مشرکوں کی اتنی بڑی جنگیں تو بے فائدہ گئیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، نہیں، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ پھر ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے بچنا ہوگا، پھر کسی کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی کے ساتھ ہم اس طرح کا تعلق نہیں بنا سکیں گے جس طرح کہ ہم اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے ساتھ بھی وہی تعلق رکھتے تھے جیسا کہ اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، غیر اللہ سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیگر ان کی بہت سارے شرک کی چیزیں تھیں۔ تو الغرض یہ معنی، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل، یہی انسان کی فلاح کا بنیادی ذریعہ ہے۔ خیر، آخری بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک بہت عظیم کتاب ہے جس کا نام ہے کلمۃ الاخلاص، یعنی اس میں انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تشریح کی ہے، اس کے مقاصد، اس کی تفصیلات کو ذکر کیا۔ خیر، اس میں وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ الہ یعنی اللہ کی تشریح میں الہ وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس سے ڈرتے ہوئے، اس کی تعظیم کرتے ہوئے، محبت اور خوف رکھتے ہوئے، اس سے امیدیں رکھتے ہوئے، اور اس پر توکل کرتے ہوئے، اور اس سے مانگتے ہوئے، اور اس سے دعائیں کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانی چاہیے اور اس کے منع کردہ امور سے بچنا چاہیے۔ یہ ہے الہ کا مفہوم، کہ اس کی اطاعت ہو اور ان بنیادوں پر ہو، اللہ سے ڈر بھی ہو، تعظیم بھی ہو، محبت، خوف اور امید ہو، توکل رکھا جائے، اسی سے مانگا جائے اور اسی کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اور یہ سب صرف اللہ کے لائق ہے کہ یہ امور صرف اللہ کے ساتھ ہی روا رکھے جائیں۔ اور جو ان امور میں کسی بھی چیز میں جو کہ اللہ کے ساتھ خاص امور ہیں، یہ عبادت کے، ان امور میں سے کسی بھی چیز کو کسی مخلوق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کسی مخلوق کو اس میں شریک کر دیتا ہے، تو اس کے لا الہ الا اللہ کے کہنے کے اخلاص میں اور اسی طرح توحید میں بگاڑ آ گیا، اور جس قدر اس میں یہ غیر اللہ کی یہ عبادت پائی جائے گی، اس قدر ہی اس کی مخلوق کی عبودیت کہلائے گی، یعنی یہ شرک کی شاخیں ہیں۔ یعنی جو غیر اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھے گا جو کہ اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ شرک ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھا دے کہ لا الہ الا اللہ یہ اصل بنیاد ہے، یہ صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں بلکہ یہ ایک عہد ہے، یہ دعویٰ ہے جس کے دلائل لانے ہیں، جس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جس کے شرائط کو پورا کرنا ہے، اور جس کے نواقص سے بچنا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ، اچھا یہ چیز بھی ایک مفہوم ہے، انشاءاللہ اس کو ممکن ہے اس کتاب میں ہی ذکر کیا جائے، نہیں تو انشاءاللہ الگ اس کا کچھ ہم رکھیں گے کہ لا الہ الا اللہ کے قبولیت کی شرائط ہیں۔ علماء نے 7 سے 8 شرائط ذکر کی ہیں کہ ان شرائط کے بغیر لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوتا۔
تو اس کا معنی پتہ ہونا چاہیے، اس پر یقین ہو، اخلاص ہو، اور صدق کے ساتھ، اور اسی طرح غیر اللہ سے برات، شرک سے برات، اہل شرک سے برات، اور دیگر چیزیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو بعض چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح نماز بعض چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ بھی بعض چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں بھی سمجھنے کی ہیں اور سیکھنے کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ان چیزوں میں پڑھنے سے ہمیں پوری زندگی اور موت تک بچائے۔ تو یہ چیزیں بہت سمجھنے کی، کہ صرف لا الہ الا اللہ یہ نہیں کہ زبان سے کیا کہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا اور اس نے سرٹیفکیٹ لے لیا، نہیں، بلکہ یہ بڑا سخت اور بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا آسان ہوتا اور اس کی بنیاد پر اتنی بڑی جنت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان جو رکھا ہے، یہ اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور اس کی اہمیت اور اس کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے خطرات ہیں، کہ جو بندہ اس سے نکل جائے تو کہاں پہنچتا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، سکھا دے، عمل کروا دے اور توفیق دے دے کہ موت تک ہم اس پر باقی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔